دینے کا جو سوال ہے وہ سوال جڑا ہے لارجر اسٹیٹ کے اس رویے کے ساتھ جو ہم نے پچھلے 7 دہائیوں میں دیکھا ہے. ورنہ تو ہزارہ بھی صوبہ بن چکا ہوتا, ساؤتھ پنجاب بھی صوبہ بن چکا ہوتا, گلگت بلتستان کے محرومیوں کا ازالہ ہو چکا ہوتا. لیکن جو ہمارا اس وقت بنیادی جو پوائنٹ آف ڈپارچر ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان ایک لارجر ریاست جموں و کشمیر کے ڈسپیوٹ کا ایک اٹوٹ انگ ہے. یہ بات اس حقیقت کو پاکستان بھی مانتا ہے اور انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 میں باقاعدہ طور پر درج ہے کہ ریاستوں کو جو اختیارات دیے گئے تھے ان کو آپشن دیے گئے تھے کہ اگر وہ چاہیں تو اپنا انڈیپینڈنٹ وجود رکھ سکتے ہیں, چاہے تو پاکستان یا انڈیا کے ساتھ مل سکتے ہیں. ریاست جموں و کشمیر نے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کیا اور آزاد رہنے کا فیصلہ کیا, اور اس کے بعد بھی اس ریاست کے اوپر تمام ظلم ہونے شروع ہو گئے. ادھر سے جناب ٹرائبلز نے اٹیک کیا. 26 اکتوبر کو مہاراجا ہری سنگھ نے ایک انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا بھارت کے ساتھ انڈر دی جورس, کہ ان کو لگا کہ ان کی ریاست ہاتھ سے جا رہی ہے. اور اس انسٹرومنٹ آف ایکسیشن میں آپ دیکھیں کہ ایک امپورٹنٹ کار ڈائمنشن ہے, وہ یہ ہے کہ جب تک ریاست میں جب یہ لا اینڈ آرڈر ریسٹور ہوگی تب تک یہ انڈیا کے پاس ہے, کہ اس کے بعد اس کو واپس کر دیا جائے گا. اور اس کے اندر انٹرنل داخلی خود مختاری کا ایک زاویہ بھی موجود ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپشن موجود نہیں ہے, آپشن کے لیے اس ریاست کا ڈسپیوٹ ہونا اور اس کے ڈسپیوٹ کا حل ہونے تک اس کی اندرونی خود مختاری کا آپشن موجود ہے, اور اس پہ ہمیں مزید بات کرنی چاہیے. باقی جہاں تک ڈیولپمنٹ کے ایشوز کی بات کریں, جہاں پر ہم نے فیمنن نے بات کی, دیکھیں NFC ایوارڈ اور یہ سارے ایوارڈ یہ کاسمیٹک ارینجمنٹس ہیں ایک ایسی ریاست کے اندر جہاں پہ ہمیں پہلے اس کی پالیسی فریم ورک کو سمجھنا ہوگا. گلگت بلتستان کے اندر جب تک لوکل لیول پہ اختیارات کو ڈٹرمن کرنے یا تعین کرنے کا پورا اختیار حاصل نہیں ہوگا لوگوں کو, تب تک کوئی بھی پالیسی سازی نہیں ہو سکتی. پچھلے 5-10 سالوں سے گلگت بلتستان حکومت کے ساتھ ہم اکثر یہ بات بولنا ہوتے ہیں کہ بھائی انرجی پالیسی بناؤ, اپنے ریسورسز کو استعمال کرو, اپنے معدنیات کو استعمال کرو, اپنے ذرائع کے مالک بنو. تو جواب یہ آتا کہ ہمارے پاس تو کسی چیز کا اختیار موجود نہیں ہے. جب یہ نیا آرڈر آیا, اس کو میں آرڈر کہتا ہوں جو کانسٹیٹیوشنل ریفارم پروپوز ہے, دس از انادر آرڈر. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کے اندر بہت سارے ابہام موجود ہیں. اس کا ایک پیرا نمبر 6 کو آپ پڑھیں, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کیونکہ گلگت بلتستان کی آبادی بہت کم ہے اس لیے ہم نے اسلام آباد کی کیپٹل ٹیریٹری کو مرکز مانتے ہوئے گلگت بلتستان کے اندر ہم 3 جنرل سیٹیں اور 1 خاتون کی نشست نیشنل اسمبلی میں دیں گے, اور اس کی کمپیریزن اسلام آباد فیڈرل کیپٹل سے کیا گیا ہے. اسی کمپیریزن پھر اس کا آرٹیکل نمبر اسی جو پیکیج ہے اس کے آرٹیکل نمبر 12 میں آئے تو اس کا ایک کانٹرڈکشن موجود ہے. اس میں جب کہا گیا چلیں جی اگر آپ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے جا رہے ہیں تو پھر سینٹ میں آپ برابر کی نمائندگی دے دیں, کیونکہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 258A کے اندر گلگت بلتستان کا نام شامل کرنے کے بعد ہم اس کو وہ تمام اختیارات دیں گے جو تمام صوبوں کو حاصل ہے. تو پھر آپ آرٹیکل نمبر 12 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم سینٹ کو برابر نمائندگی نہیں دے سکتے کیونکہ یہ تو پروویژن اسٹیٹس ہے. یہ ایک کانٹرڈکشن اس میں موجود تھا اس آرڈر کو جس نے ڈرافٹ کیا, پہلے تو اس کو سمجھنا چاہیے. یہ ابہام جان بوجھ کے رکھا گیا ہے اور ہمیں ایک ایسے ڈبیٹ کو بچایا گیا ہے جس کا کوئی انت نہیں, جس کا کوئی لاجیکل اینڈ نہیں ہے, کیونکہ اس پر بہت سارے سوالات ابھی ہمیں اٹھانے پڑیں گے. پہلا سوال یہ ہے کیا کشمیر کی بلتستان کی جو منسٹری ہے اس سے جان چھوٹ جائے گی؟ کیا گلگت بلتستان کی جو کونسل ہے جس کا براہ راست پریزیڈنٹ پرائم منسٹر پاکستان چیئرپرسن ہے جو کہ ہمارا منتخب نمائندہ نہیں ہے, کیا SGP نیشنل کونسل سے جان چھوٹے گی؟ کیا آپ ایک قانون ساز اسمبلی بنیں گے؟ ابھی تو آپ کی ڈمی اسمبلی اس کی قانون سازی کے حوالے سے کانسٹیٹیوشن آئین سازی اس کے ڈومین میں نہیں ہے. کیا آئین ساز اسمبلی آپ بنانے جا رہے ہیں؟
تو یہ وہ سوالات ہیں جس پہ ابہام موجود ہے۔ اس پیکیج کو پہلے یہ چاہے تھا کہ پبلک کرتے، اس پہ ایک روڈ میپ بنتا، لوگوں کے ساتھ ایک مشاورت ہوتی، اور اسمبلی کے اندر انفارچونیٹلی جو لوگ موجود ہیں وہ ہمارے عوام کے امنگوں کی ریپرزنٹیشن نہیں کر پا رہے۔ اگر کر پا رہے ہوتے تو آج ہمارے مسئلے پہ ایک کھلے دل کے ساتھ، کھلے دماغ کے ساتھ ایک بہترین ڈسکشن ہو سکتی تھی۔ اب جو معاملہ ہے، ہمیں آگے بڑھتے ہوئے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ جموں کشمیر کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ 1947 میں جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ جو آپریشن ڈکا ڈیل تھا وہ کیا تھا؟ قوموں کی زندگی میں تحریکیں بنتی ہیں، مزاحمت ہوتی ہے، سزا لگتی ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد ایک کلیکٹیو نیشنل کے تحت قومیں اپنے آپ کو ایک نئے آزاد مملکت کی طرف لے کے آتے ہیں۔ لیکن ہم تو ایک ریاست کا حصہ تھے، اس ریاست کے اندر ہماری آبادی کا جو تناسب تھا وہ 15% تھا، ہمارا جغرافی کا تناسب تھا 40% تھا۔ ایک ایسی ریاست جہاں اپنے معاملات کو ہم بہتر انداز میں منوا سکتے تھے، اس کو چھوڑ کے ہم ایک ایسی ریاست میں شامل ہو گئے جہاں پر ہمارے آبادی کا تناسب 1% سے کم ہے، ہمارے جغرافی 3% سے کم ہے، اور اب ہم اس ریاست سے جو کہ ایک انریکنسٹرکٹڈ پوسٹ کالونیل اسٹیٹ ہے، اس سے ہم کیا مطالبات کریں، اسے کیا منوائیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اگر ہم نے ریاست جموں کشمیر کے ان دیگر خطوں میں کام کرنے والے ایکٹیوسٹ پولیٹیکل فورسز ہیں، جو پروگریسو ہیں، جو روشن خیال ہیں، جو یہاں کے لوگوں کے اجتماعی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جھڑپ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس وقت ہم نے سب کے ساتھ مل کے آواز آ رہی ہے، تو میرے خیال میں